دوستو آج میں آپ کو کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی مجھے انسٹاگرام پر ایک لڑکی نے شیئر کی ہے اور انہوں نے خاص تاکید کی ہے کہ اس کہانی میں اصل نام کی جگہ میں ایک فرضی نام رکھ لوں۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کہ معصوم، بے جرم اور حاملہ تھے، جس کو بے جرم و بے خطا قتل کر دیا گیا۔ کہانی بہت اذیت ناک ہے، اس کو انجام تک ضرور سنیے گا۔ وہ 7 ماہ کی حاملہ تھے۔ اس کے سر پہ بھاری پتھر سے وار کیا گیا تھا۔ جب اس کے سر پر وار کیا گیا تھا اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ ایک ہی وار اس کی چلتی سانسوں کو بند کرنے کے لیے کافی ثابت ہوا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک تڑپتی رہی تھی اور اس پر وار کرنے والا شخص 2 گھنٹے تک اس کے تڑپنے کا نظارہ کرتا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ گئی تھی اور ایک مردہ وجود وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ یہ کہانی ہے کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک بدقسمت لڑکی کی، جس کا فرضی نام ماریا ہے۔ ماریا شروع سے ہی والدین کی فرما بردار تھے۔ شاید ہی اس نے کبھی زندگی میں والدین کا کوئی حکم ٹالا ہوگا۔ وہ اپنے گاؤں میں ان چند بچوں میں سے تھی جن کی مثالیں والدین اپنی اولاد کو دیا کرتے تھے۔ لوگوں کی حسرت تھی کہ ان کی اولاد بھی ماریا جیسی ہو اور ماریا کے نقش قدم پر چلے۔ اس نے شادی والدین کی مرضی سے کی تھی۔ والدین نے جب اس سے اس کی پسند کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، اس لیے جہاں آپ راضی ہیں میں بھی وہیں راضی ہوں۔ میری اپنی کوئی پسند نہیں ہے، میں اللہ کے حکم کے مطابق اگر کسی کو چاہوں گی بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور کسی سے دور رہوں گی یا کسی سے نفرت کروں گی تو بھی اللہ کی ذات کے لیے۔ میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اس کے والدین کو اس کے جواب کا اندازہ تھا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی پرورش کا پتہ ہوتا ہے، اپنے خون کا پتہ ہوتا ہے، اور خاص کر بچپن ہی سے بچے کے متعلق اس کی عادات بتا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود والدین کا فرض تھا، انہوں نے اپنی بیٹی سے اس کی مرضی جان لی تھی، اور پھر اس کی اجازت مل جانے پر جانچ پڑتال کر کے خوب پرکھ کر اس کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ رشتہ طے کرنے کے کچھ عرصہ بعد ماریا رخصت ہو کے اپنے سسرال آ گئی تھی۔ یہاں شروع کے کچھ دن اچھے گزرے۔ اس کے بعد سسرال والوں نے گھر کی ساری ذمہ داری ماریا پر ڈال دی۔ وہ خود بھی بچی تھی، اتنی بڑی ذمہ داری اچانک سے اٹھا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب رہے۔ کسی نہ کسی حد تک اس نے گھر کو چلا لیا۔ گھر کے سارے کام کاج وہ کرنے لگے، ساس سسر کی خدمت بھی کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود جہاں فیملی اکٹھی رہتی ہو وہاں ایک اکیلا انسان سب کو مطمئن نہیں رکھ سکتا۔ ضروری نہیں کہ وہ گھر کی بہو ہی ہو، گھر کا کوئی ایک فرد، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، باپ ہو، ماں ہو، گھر کے تمام افراد کو مطمئن نہیں رکھ سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ ماریا بھی شدید کوشش کے باوجود اپنے سسرال والوں کو مطمئن نہ رکھ سکے۔ اس میں اور کوئی غلطی نہیں تھی، دراصل وہ سسرال والوں کے حسد کا شکار ہو گئی تھی۔ اس سیاست کی بنیاد پر سسرال والوں نے اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان دوریاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہونے لگا۔ بات جب حد سے بڑھی تو ماریا نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری طرف ماریا کے والدین موجودہ حالات سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے انہوں نے نکاح کے وقت طلاق کی صورت میں کچھ شرائط لکھوا رکھی تھے۔
جب طلاق کی صورت میں وہ ساری چیزیں ماریا کے شوہر کو دینا پڑتی تو ان چیزوں کا تخمینہ لگا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے طلاق دینے کی بجائے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یوں اس کے بد نصیب شوہر نے اپنے گھر والوں، خاص کر والدین اور بھائی بہنوں کی منشا پر اس کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی جان لینے کے لیے اسے گھر سے کہیں دور لے جایا گیا۔ وہاں جا کر اس کے سر میں ایک بڑے سے پتھر سے وار کیا گیا۔ جس وقت اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور اس کے سر پر وار کیا گیا، اس وقت وہ 7 ماہ کی حاملہ تھے۔ وہ پہلے ہی شدید تکلیف میں تھے، اوپر سے اتنے زور کی ضرب لگائے گئے اور وہ بھی سر میں لگائے گئے، اس لیے وہ اسی وقت تڑپنے لگے اور تڑپتے ہوئے اپنے شوہر سے التجا کرنے لگی کہ اس کو بچا لے، اس کی خاطر نہیں تو کم از کم اس کے پیٹ میں موجود اپنے بچے کی خاطر بچا لے۔ مگر اس کے شوہر نے اسے کہاں بچانا تھا، وہ تو اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ وہ وہاں کھڑا اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کو ایک حادثے کا رنگ دینے کے لیے ایک درخت سے ٹکرا دیا اور پھر اس سے وہیں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب ماریا کی والدہ کو ماریا کی موت کی اطلاع ملی تو وہ موقع پر پہنچے۔ اس نے بیٹی کی حالت دیکھنے کے بعد اسی وقت کہہ دیا کہ اس کی بیٹی حادثے میں نہیں مرے بلکہ اس کا قتل کیا گیا ہے۔ وقتی طور پر اس کی والدہ کی آواز کو دبا دیا گیا، مگر اس کی والدہ مطمئن نہ ہوئی۔ جب اس کی والدہ کو اپنے اور ماریا کے سسرال والوں کی طرف سے کوئی امید نہ ملی تو اس نے اپنے طور پر قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا اور جا کر پولیس کو شکایت کرتے۔ جب ماریا کی والدہ نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے شوہر نے اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور خود کیس کا مدعی بن گیا۔ پہلے پہل پولیس نے روایتی غفلت دکھائی اور کسی قسم کی کارروائی نہ کی، مگر پھر عوامی دباؤ پر اور حقوق انسانی کے تنظیموں کے کہنے پر پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس بات کا نوٹس لے لیا۔ اس نے اپنی نگرانی میں تحقیقات کروائی، ماریا کی قبر کشائی کروائی گئی، اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو اس میں اس کی موت کی وجہ حادثہ نہیں بلکہ قتل ثابت ہو گیا۔ شک کی بنیاد پر اس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا، جس نے قتل کو تسلیم کر لیا۔ قاتل کے جرم تسلیم کر لینے پر اسے عدالت میں جج کے روبرو پیش کیا گیا اور جج نے قانونی دفعات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کے مطابق اسے زیادہ سے زیادہ سزا سنا دے اور آخر میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ سزا تمہیں صرف پاکستان کا قانون دے رہا ہے، قدرت کا انتقام اور سزا باقی ہے، اور پھر روز محشر اور قبر میں ملنے والا عذاب بھی ہوگا۔ یاد رکھنا، کسی بے گناہ کی جان لینا انسان کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تم بھی قدرت کے انتقام کا انتظار کرنا، بہت جلد تم قدرت کے انتقام کا شکار ہو جاؤ گے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اس ظالم شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے معصوم بچے کا بھی قتل کر دیا۔ ایسے لوگوں کی پکڑ نہ صرف اس دنیا میں ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاتے۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔